بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کامیاب فرمائیں اور مجھے جنت عطا فرمائیں، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت والے کامیاب ہیں، جہنم والے ناکام ہیں۔ جنت ملے گی ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، اور جہنم کافروں کو، بے ایمانوں کو، برے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو انسان کو بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا والے اعمال کر کے آئے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کو من چاہی زندگی عطا فرمائے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ دنیا کے اندر ایمان لے کے آؤ رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور رب کے رسول کے اوپر، ایمان و عمل والی زندگی اختیار کرو، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، حالات آئیں صبر کرو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، فرشتوں کا نزول ہوگا موت کے وقت، رحمت کے فرشتے لے کے آئیں گے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کی ہر من چاہی کو پورا کر دیں گے، جو اس کے جی کے اندر آئے گا اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے، اور جتنے بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں اور کسی انسان کے دل کے اوپر ان کا خیال تک نہیں آیا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ نے ہر انسان کو موقع دنیا کے اندر دیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی رضا والے اعمال کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ رب العالمین موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی اس کی اچھی بنا دیں گے، اس کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں، جنت میں میرا محل بنے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال بتلاتا ہوں کہ جن کے کرنے کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن ان کے اوپر اللہ رب العالمین انسان کو، مسلمان کو جنت کے اندر محل عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے 8 جنت کے اندر محل بنانے کے طریقے ذکر کرتا ہوں، ان کو توجہ دھیان سے سنیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ہر ایک کے اوپر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب تک بندہ کسی کام کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی توفیق انسان کو نہیں ملتی۔ تو انسان کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ انسان نہ نیکی خود کر سکتا ہے نہ ہی کسی برائی سے خود بچ سکتا ہے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو جنت کے اندر محل بنانے کے لیے 8 طریقے میں ذکر کرتا ہوں کہ جو مختلف احادیث کے اندر جن کا ذکر آیا ہے کہ یہ کام کر لو تو جنت کے اندر اللہ رب العالمین تمہارے لیے محل بنا دیں گے۔ اب اللہ کا فرمان بھی سچ، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق اور سچ۔ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، میری زبان غلط بول سکتی ہے، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، مگر آقا نامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک ایک حرف،
ایک ایک جملہ، ایک ایک بول حق اور سچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، تو اس لیے وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر محل بنانے کی بشارت دی ہے، تو ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ، نیا آنے والا عمل بر وقت آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو اس لیے ہم اگر مسجد نہیں بنا سکتے، نیت کر لے بندہ تو اللہ رب العالمین آسان کر دیتے ہیں، تو کم از کم مسجد بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، کسی کو مسجد بنانے کی ترغیب دے سکتے ہیں، یا مسجد کے اندر حسب توفیق اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو حصہ ڈالنا وہ بھی ہمارے لیے جنت کے اندر محل بنانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری چیز کہ مریض کی عیادت کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی بیمار کی عیادت کی، عیادت کہتے ہیں بیمار پرسی کرنے کو، یا اللہ کے لیے کسی بھائی کی ملاقات کی، کسی بھائی کے ملاقات کے لیے گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ذاتی غرض و غائط کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو اسے ایک پکارنے والا، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، یعنی فرشتہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اور تیرا چل کر آنا بھی مبارک ہے، کہ جو کسی بیمار پرسی کے لیے آیا یا کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے آیا۔ اور فرمایا، اور فرشتہ کہتا ہے اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ یہ بھی ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے۔ تیسری چیز، اولاد کی موت پر صبر کرنا، کوئی بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اس کے اوپر صبر کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس مصیبت میں اللہ کی تعریف کہتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اس کو اطلاع ملے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اس نے تعریف کی اور یہ پڑھا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو اور اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتی ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اور چوتھی چیز، جھگڑا چھوڑ دینا اور سچ بولنا، اور تیسری چیز اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق کا اپنانا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں، جنت کے درمیان میں گھر بنانے کی اس کا ضامن ہوں، میں جنت کے بیچ میں اس کو گھر لے کے دوں گا، میں اس بات کا ضامن ہوں۔ کس کے لیے؟ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق کے اوپر ہے، اس کا اپنا حق ہے، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا حق دے دے، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ اپنا حق بھی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں، جنت کے درمیان میں گھر دینے کا ضامن ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کے لیے چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ دوسری چیز، اور اس آدمی کے لیے گھر کا ضامن ہوں جنت کے اندر کہ جو مزاح کے اندر یا ویسے بھی ہنسی مزاح کے اندر بھی
وہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یعنی کسی حال کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے، تو میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں۔ اور تیسری چیز فرمایا اس آدمی کے لیے بھی میں جنت کے اندر گھر کا ضامن ہوں کہ جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، جس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوں، اچھے اخلاق والا ہو، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بیچ میں اس کو گھر لے کے دوں گا۔ اس لیے ہم بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں کہ سچ بولیں، ہمیشہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، اچھے اخلاق اپنا لیں، اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر اپنا حق بھی ہو تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ اور اگلی چیز فرمایا، تین چیزیں یہ ہو گئی، اور ساتویں چیز ہے کہ 12 رکعات روزانہ نفل ادا کرنا، کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ بھی ہر دن اللہ کی رضا کے لیے فرض نماز کے علاوہ 12 رکعات نفل پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ تو محدثین نے اس کی بہت ساری توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہاں پہ 12 رکعات نفل سے مراد 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، کہ 2 رکعت سنت فجر کی، اور 6 رکعت سنت ظہر کی، 2 رکعت سنت مغرب کی، اور 2 رکعت سنت عشاء کے بعد۔ تو یہ 12 رکعات یہ مراد ہے۔ اور بعض فرماتے اس سے مراد 12 رکعات نفل ہیں کہ جو آدمی روزانہ 12 رکعات نفل پڑھے، کہ تہجد کے، اشراق کے یا اوابین کے پڑھے۔ تو کم از کم آدمی سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں گھر نصیب فرمائیں گے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو سنت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے اوپر بھی عمل ضروری ہے، نجات کا راستہ ہے، سنت کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اور 8ویں چیز ہے کہ نماز کی صف میں موجود اگر خلا ہو اس خلا کو پر کرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صف میں خالی جگہ کو پر کر دے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ بھی طبرانی موجم اوسط طبرانی کی روایت ہے۔ اور 12 رکعت نوافل والی روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور جو پہلے ایک روایت بیان کی ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، جھگڑا چھوڑنا، اور جھوٹ نہ بولنا، اور تیسری چیز عمدہ اخلاق، تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کے اندر کئی محل تیار کر سکتے ہیں۔ اپنے خود بھی ہم عمل کریں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنی اولاد کو بھی اس کی دعوت دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ ہر اچھی بات کے اوپر عمل کرنا اور دوسروں کو شیئر کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میں نے کسی بات کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن میرے کہنے سننے کی وجہ سے، میری دعوت کی وجہ سے، میرے آگے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کی نجات اور میری بھی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اچھی بات کو آگے پہنچانے کی، دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔